الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے پیارے والد و احترام، عزت لائق و معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں ایک آیت مبارکہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اور احادیث مبارکہ کے اندر
مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کئی مقامات پہ بیان فرمائی، اور اپنے ذکر کے اندر ہی دلان کا اطمینان بھی بیان فرمایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلان کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اللہ کی یاد کو بغیر اللہ کے ذکر کو بغیر بلا اطمینان نہیں لبھدا۔ اللہ کے ذکر کو بغیر بلا سکون نہیں لبھدا۔ آج اسی دلان کا سکون لبھدے ہیں مال کے اندر، اسی دلان کا سکون لبھدے ہیں اچھے کاروبار کے اندر، اسی دلان کا سکون لبھدے ہیں اچھی نوکری کے اندر، اچھے عہدیاں کے اندر، ایمان اچھا ہوئے گا، سکون ہوئے گا، کاروبار اچھا ہوئے گا، سکون ہوئے گا۔ یا عہدہ منصب اور نوکری اچھی ہوئے گی تو سکون ہوئے گا۔ ساری سوچ ہے کہ سکون ان چیزوں کے اندر لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور سانو یقین آوے یا نہ آوے، حقیقت تو ہوئی ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے۔ کہ اللہ
اللہ کے ذکر تو بغیر سکون نہیں مل سکتا. اور اس ذکر کا تذکرہ کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جدوں کسی دے مرنے کا وقت قریب ہو گئے وہ کول بیٹھ کے تلقین کی جائے. تلقین تلقین کے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے دے قریب بیٹھ کے تے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھیا جائے. انہوں کہنا نہیں کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھیا جائے کہ تلقین کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا اس حدیث کو کہ آخری وقت کے اندر جدوں بے چینی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، موت کی سختی ہوتی ہے، اس وقت بھی حکم اللہ کے ذکر ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کے آہستہ آہستہ تلقین کرو، ذکر کرو کہ تواڈے پڑھنے کی وجہ تو اس مرنے والے کا خاتمہ ایمان سے ہو جائے. اور اس حدیث کی گہرائی کے اندر جائیے، بڑے مسائل ہیں، لیکن میں تمہیں ایک موٹی جی گل سمجھا دینا، موٹا جہا مسئلہ کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کے ذکر کیتا جائے. ذکر مرنے والا نہیں کر رہا، ذکر کے کر رہے قریب بیٹھنے والا، لیکن ذکر کی برکات دیکھو کہ مرنے والے کے قریب ذکر ہو رہے، اس ذکر کی برکت کے نال مرنے والے کا خاتمہ ایمان کے ہو رہے. جے ذکر والیاں دے کول مرنے والیاں نوں یہ کچھ ملتا ہے کہ ذکر کرنے والیاں نوں کی کچھ ملے گا. اس لیے ذکر کی اہمیت بڑی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے کتے بھی یہ نہیں کیا کہ نمازاں زیادہ پڑھو، کتے بھی پورے قرآن کے اندر یہ نہیں کیا کہ حج زیادہ کرو، کتے بھی یہ نہیں کیا کہ زکوٰۃ زیادہ دو، بلکہ جتنی مرتبہ بھی کسی عمل کی زیادتی بیان فرمائی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے نال کرے کرو. ذکر اتنی بڑی عبادت ہے. پھر میدان جہاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ دشمن مقابلے کے ہوئے میدان جہاد دا ہوئے،
کہ اللہ کا ذکر کرنا تہاڈا کم ہے اور آسمان تو فرشتیاں نوں اتار دینا اس رب دا کم ہے۔ یعنی میدان جہاد کے اندر بھی ذکر کی کثرت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو میں خطبے کے اندر بھی پڑھی، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال له في الارض اللہ اللہ۔ فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوئے گی، حتیٰ یقال فی الارض، حتیٰ کہ زمین دے اندر، جس وقت تک زمین دے اندر اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ گویا کہ ذکر کرنے والے ہی اس دنیا کے اندر قیامت کو دور کرنے والے ہیں، اور جس وقت اللہ اللہ کرنے والے نہ رہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوئے۔ اگر مزید سوچئے، غور کریے کہ اس حدیث کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا قائم ہے صرف ذکر کرنے والے کے نام۔ جو ذکر کرنے والے نہ رہے کہ قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا قرآن کے اندر، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد کرو، میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی، اللہ کہتا ہے تسی میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تہاڈا ذکر کراں گا، میں تہاڈا نام لواں گا۔ کہ سامنے اللہ نام لوے گا، فرمایا فَاذْكُرُونِی، تسی زمین تے میرا ذکر کرو گے، اذکرکم، میں آسماناں تے تہاڈا ذکر کراں گا۔ اسی زمین والیاں دے سامنے، اسی فرشیاں دے سامنے اللہ دا ذکر کراں گے۔ اللہ ساڈا ذکر عرشیاں دے سامنے، فرشتیاں دے سامنے، آسمان والیاں دے سامنے ذکر کرے گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ، اللہ کہتا ہے تسی میرا ذکر کرو، اذکرکم، تے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ یہ سارا میں نہ ناخدار کر میں تے رہ کے سامنے سیدھا ہوئی گل کہ تہاڈی توجہ دی وجہ نال ذہن منتشر ہو جائے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ، فرمایا میرا ذکر کرو، میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ وَاشْکُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونِ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ قرآن کے اندر اللہ نے اپنے ذکر کا تذکرہ کئی مرتبہ کیتا ہے، کئی سورتاں دے اندر، کئی آیتاں دے اندر کیتا ہے کہ اللہ دے بندیو اللہ نو یاد کرو، اللہ دا ذکر کرو، اور نبیاں
دے تذکرے دے اندر بھی اللہ نے نبیاں دے واقعات دے اندر بھی رب نے دسیا نبیاں نے اللہ نو یاد کیتا اللہ نے نبیاں نو بڑی بڑی مشکلاں دے اندر بڑی بڑی آزمائشاں دے اندر بڑے بڑے امتحاناں دے اندر کامیاب کر دیتا یونس علیہ السلام کا نام سنے واقعہ نہیں میں دسنا 40 دن مچھلی کے پیٹ دے اندر 40 دن اور چھوٹی جی آزمائش نہیں کہ ساڑھے کلو کے جون جولائی کا حبس اور گرمی برداشت نہیں تھی کہ اندازہ کرو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ دے اندر کتنی گرمی مچھلی کی تاثیر خود بھی گرم ہے اور پھر مچھلی کی گرمائش اور پیٹ کی گرمائش اور اندر اس جھیلی کی گرمائش کا اندازہ کرو کہ یونس علیہ السلام کے جسم کے سارے بال اس گرمی کی وجہ تو جل گئے سن اس گرمی کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے جناب یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر نے اور مچھلی دریا دیاں تہواں دے اندر دریا دی گہرائی دے اندر اندھیریاں دے اندر یونس اللہ کا ذکر کردے نے لا الہ الا انت لا الہ الا انت اے جڑا لا الہ دا ذکر لا الہ الا اللہ اے نبیاں دا ذکر بڑی تاثیر دے اندر فرمایا یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر اے ذکر کر رہے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تیرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں میرے دوستو یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ کا ذکر کر دینے اللہ نے جناب یونس لئی انتظام کر دیتا مچھلی نے 40 دنوں تو بعد اللہ نے حکم دے نال جناب یونس نو صحیح سلامت کنارے تے آ کے اگل دیتا یہ اللہ کا ذکر اتنا مبارک ہے اور پھر اس آیت کے اگلے جملے کے اندر اللہ نے کی فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جیڑا بھی نیکیاں کرے گا نیکیاں کرنے والے مسیح اسی طرح بدلا دیتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے ایک کہہ دیتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکیاں کرنے والے مسیح اسی طرح بدلا دیتے ہیں کہ جیڑا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ ایک مشکلات سے خود لئی آسانی والے رستے پیدا کر دے گا جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر ذکر کیتا آؤ میں تمہیں ایک اور نبی دا اس نبی دے بھائی دا بھی ذکر سنانا اللہ دے قرآن دے اندر جناب موسیٰ جاندے نے فرعون دے کول اپنے بھائی ہارون نو نال لے کے اور دوویں بھائی جاندے نے فرعون دے کول انہوں اللہ دا دین دسنے واسطے لیکن اللہ کی کہتا ہے اذهب انت موسیٰ کسی جاؤ تو ابو کا تھوڑا بھائی بھی تھوڑے نام ہے دو ہی نبی نے موسیٰ بھی نبی ہارون بھی نبی دونوں بھائی نبی نے فرمائے اذهب انت و ابوک
بھی آیاتی موسیٰ تسی اور تہاڈا بھائی دوویں جاؤ میریاں نشانیاں لے کے، یعنی جو معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیتے سن وہ اللہ دیاں نشانیاں سن. فرمایا میریاں نشانیاں یعنی معجزے لے کے فرعون دے کول جاؤ. اور فرعون بڑا ظالم سی، وہ ظلم بڑا مشہور ہے، اسی سنیا ہوئے. وہ تے بڑے بڑے لوگاں کی گل نہیں سی سندا تے جناب موسیٰ تے ہارون کی گل کیتی میں سننی سی. کہ اللہ نے کہا میں تانوں دسدا ہوں تہاڈی سنے گا کہ فرمایا اذهب انت وابوک بآیاتی، موسیٰ جاؤ تسی بھی تہاڈا بھائی بھی میریاں آیتاں میریاں نشانیاں معجزے لے کے جاؤ. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر دے اندر جملہ سننا اللہ دے قرآن دا اللہ جناب موسیٰ نو کہہ رہے نے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر کرنے دے اندر سستی نہیں کرنی. پھر دیکھو کہ فرعون سنتا ہے کہ نہیں سنتا، فرعون مانتا ہے کہ نہیں مانتا. نہ بھی مننے گا تے تہاڈا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تہاڈا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ. اتنے جلیل القدر پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے نال بغیر واسطے تو ہم کلام ہوتے سن، گلا کرتے سن جبریل امین کے واسطے تو بغیر کلیم اللہ کیا جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن رب نے کیا میرے پیارے موسیٰ تو بھی فرعون کے کول جائے گا، تیرا بھائی بھی جائے گا، لیکن فرعون کے شر تو اگر بچنا ہے، فرعون کی شرارتاں تو اگر بچنا ہے، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تے میرے ذکر کے اندر پھر سستی نہ کرنا. آج بھی اگر شریراں کی شرارتاں تو بچنا ہوئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نو رب نے کہا کہ فرعون کے شر تو اگر بچنا ہے میرے ذکر کے سستی نہ کرنا. آج بھی اسی اللہ کا ذکر شروع کر دئیے، اللہ ہر شر کو محفوظ فرمائے گا. جناب موسیٰ دا واقعہ بھی قرآن دے اندر اذهب انت وابوک بآیاتی وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، موسیٰ تسی میرے ذکر دے اندر کمی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی. فرعون تہاڈا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. اور جدوں بندہ ذکر کے اندر غفلت کرتا ہے کہ پھر شیطان کو دیتے مسلط ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، میں تمہیں قرآن سنانا ہے. قرآن سنو. قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان مسلط ہو جاتا ہے انہاں لوگاں تے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان مسلط ہوتا ہے، غالب آتا ہے انہاں لوگاں تے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، جنہاں او اللہ کے ذکر نو بھلا دیتا ہے. جنہاں کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے پھر شیطان انہاں کے غالب ہو جاتا ہے، شیطان انہاں کے مسلط ہو جاتا ہے. گویا پتہ چلیا شیطان کا سب تو بڑا ہتھیار اللہ کے ذکر کو غافل کرنا، اللہ کی یاد کو غافل کرنا. یہ شیطان کا سب تو بڑا ہتھیار. یہ قرآن نصر ہے استحوذ علیہ الشیطان، کہ شیطان انہاں لوگوں کے غالب اور مسلط ہو جاتا ہے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں.
اور جنہوں اللہ دا ذکر یاد ہوتا ہے یاد رکھ دے نے اللہ دا ذکر کرتے نے رب انہوں زمین دیا پستیاں تو اٹھا کے آسمان دیا بلندیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ نہیں یقین تے واقعہ سنو، بشر حافظ رحمت اللہ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، لیکن ولایت ملنے کو پہلے انہوں کی زندگی پڑھو یا انہوں ماں کو پوچھو، انتہائی غلط زندگی سے، شراب دے نشے کے اندر ہر وقت، لیکن اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کی برکت کے نال اللہ نے ہر برائی کو انہوں بچا کے ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ ایک دن نشے کے اندر بشر حافظ آ رہے تھے، نشے کے اندر کوئی ہوش نہیں، گلی جو گزر رہے ہیں، دیکھے ایک پرچی پڑی ہے رستے کے اندر، پرچی چکی تھی کہ اللہ کا نام لکھے، پرچی پہ اللہ کا نام لکھے۔ ایمان کی غمم ہوئے نا دل کے اندر ہلکی جیسی تے کدے نہ کدے کو چنگاری پھڑک ہوتی، ایمان کی حرارت دل کے اندر پیدا ہو جاتی۔ ہن جناب انہاں دیکھیا ہے نشے کے اندر میں، لیکن پرچی تے لکھیا سی اللہ۔ بشر حافظ نے پرچی نو صاف کیتا، اگرچہ نشے دے اندر سن لیکن اللہ دے نام تے یاد سی، اللہ دے نام دا تے انہاں نو پتہ سی۔ اے حرارت پیدا ہوئی دل دے اندر، حالانکہ کدے مسجد نہیں گئے، حالانکہ کدے نماز نہیں پڑھی، غلط مجلساں دے اندر، غلط محفلاں دے اندر، غلط سوسائٹی دے اندر، غلط ماحول دے اندر، لیکن اللہ دے نام نو یاد کرنے کی برکت دے بنا بشر کہتے نے میں جدو اللہ دا نام لکھیا مینوں اپنی تے یاد کوئی نہیں سی، مینوں اپنا ہوش کوئی نہیں سی، نشے دے اندر مینوں اپنا بھی پتہ نہیں سی، لیکن نشے دے اندر بھی میں اللہ دے نام نو پہچان لیا، نام چنیا، پرچی صاف کی تھی اور اونچی جگہ تے رکھ دی تھی، کسی دیوار کے سوراخ دے۔ بشر حافظ نے اللہ دے نام نو چنیا، احترام کیتا، نشے دے اندر بھی اللہ دے نام نو یاد کیتا، یاد رکھیا، تے غیب تو آواز آتی ہے بشر، غیب تو آواز آتی ہے بشر، سننا آواز کی آتی ہے، آواز آتی ہے بشر تو میرے نام نو پیرا چو چک کے سر جتنا بلند کر دیتا، بشر میں تیرے نام نو زمین تو چک کے تے آسمانہ تک بلند کر دیا گا۔ پھر بشر بہت بڑے ولی بنے، ہر برائی چھوڑ دی تھی، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، تہجد بھی چھوڑی کرے، نماز بھی چھوڑی، تکبیر اولیٰ بھی چھوڑی، پہلے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ نے معافی دے دیتی۔ آج جتنے بھی سلسلے ولیاں دے پیراں دے نظر آتے ہیں، اس سلسلے کے اندر جو اوپر لڑی چلتی ہے، شجرہ چل جائے تے ایک نام حضرت بشر حافظ کا بھی آتا ہے۔ کسے پیر نو پیرانی، کسے ولی نو ولایت اس وقت تک مل نہیں سکتی جدو تک اودا سلسلہ شجر اور شجر ولایت جڑا ہوتا بشر حافظ تک نہ پہنچ جاتا۔ اور پھر جس وقت انہوں کا انتقال ہوا، حافظ عربی کے اندر کہتے ہیں ننگے پیر، جنہیں پیر کے اندر چپل نہ ہوئے انہوں حافظ کہتے ہیں، بشر انہوں کا اپنا نام سی۔ جدو اللہ نے توفیق دیتی توبہ دی تے اس تو بعد انہوں نے کیا جدو میرے غم نے
اپنے نام کی مینوں پہچان کرائی. میں وہ چپل نہیں سی پائی, مینوں ہوش ہی نہیں سی. ہن بھی میں چپل نہیں پانی کہ جس حالت دے اندر مینوں میرے رب نے اپنی پہچان کروا دیتی میں اسی حالت جی رہا. اللہ نے جانوراں دے اندر بھی یہ تمیز پیدا کر دیتی سی کہ بشر حافی جس رستے تو مسجد آتے سن, جانور میگنی گوبر پیشاب اس رستے تے نہیں سی کرتے کہ اللہ دے ولی اس رستے تو گزر کے جائے گا. اللہ نے جانوراں دے اندر بھی بشر حافی کی پہچان کروا دی تھی کہ بشر تو میرے نام دا احترام کیتا ہے, میں جانوراں دے اندر بھی تیرے نام دا احترام پیدا کر دیا گا. بشر تو میرا ادب کیتا ہے, میں جانوراں دے اندر بھی تیرا ادب پیدا کر دیا گا کہ جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے رب او دا ذکر آسماناں دے اندر کرتا ہے. تے جدوں بشر حافی فوت ہوئے نا جس رات, صبح نمازی فجر پڑھنے واسطے آئے تھے, اس رستے پہ جس رستے پہ بشر گزرتے سن ایک جانور نے گوبر کیتا ہوا سی. تے نمازیاں نے کہا بشر فوت ہو. انہوں نے کہا تینوں کیویں پتہ چلے اعلان ہوا ہے؟ کہنا نہیں. کوئی میسج آیا ہے؟ کوئی نہیں. اخبار کوئی نہیں, میسج کوئی نہیں, کوئی ایسی ترتیب نہیں کہ راتوں رات پتہ چل جائے. انہیں کہا جتنا کہ اللہ نے مینوں سمجھ علم شعور دیتا ہے نا, تے مینوں پتہ چل گیا کہ بشر جس رستے کو گزردا سی اج اگر جانور گوبر کر گیا ہے تے پتہ چل گیا کہ بشر اس دنیا کے نہیں, اس لیے جانور نے اس رستے کو گندا کر دیتا ہے. جس جگہ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جڑے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جنہاں محفلاں دے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وہ لوگ بھی مبارک اور پاک نے, وہ جگہ بھی مبارک اور پاک ہے, اور وہ محفلاں بھی مبارک اور پاک ہوتیاں نے. قیامت کے دن اگر کوئی شے کام آئے گی تو وہ اللہ کا ذکر ہی کام آئے گا. اس لیے اللہ دے ذکر نو فذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا ہے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں. تسی میرا نام لوگاں دے سامنے لو, میں لوگاں دے اندر تہاڈا نام پیدا کر دیاں. اور کوئی دولت کم نہیں آئے گی دنیا کے اندر. سکون دولت کے نال نہیں ملے گا, اچھی نوکری دے نال, اچھی سواری دے نال, اچھی کوٹھی دے نال, اچھے عہدے کے نال سکون نہیں ملے گا. قرآن نے واضح لفظوں کے اندر کہہ دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو کہ سکون اللہ کے ذکر کے اندر. نہ دولت کام آئے گی, نہ منصب کام آئے گا, نہ دولت کام آئے گی, نہ منصب کام آئے گا. دلوں کو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. وہ دلوں کو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. خدا کا نام اونچا کرو بندوں کی محفل میں, خدا کا نام اونچا کرو بندوں کی محفل میں. فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا. فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا. فاذکرونی اذکرکم. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا تسی میرا تذکرہ کرو میں تمہارے تذکرے کراں گا. وَاشْکُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونِ. فرمایا میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. اور جدو بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہوندا ہے, اللہ دے ذکر تو ہٹ جائے,
اللہ دے ذکر دے اندر سستی کردا ہے، پھر پریشان ہوندا ہے کاروبار دے اندر، پھر پریشان ہوندا ہے روزگار دے اندر، پھر پریشان ہوندا ہے روزی دے اندر، پھر پریشان ہوندا ہے بیماریاں دے اندر، پھر پریشان ہوندا ہے دشمن دے سامنے مغلوب ہون دے اندر۔ کہ میں نہیں جے کہتا اللہ دا قرآن پڑھ لو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جدو تسی میرے ذکر تو منہ پھیرو گے، اعراض کرنا منہ پھیرنا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جدو تسی میرا ذکر چھڑ دیو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، فرمایا میں تواڈی معیشت تواڈا کاروبار تنگ کر دیا۔ یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ، معیشت کہتے ہیں کاروبار، معاشی حالات کہتے ہیں روزگار کے حالات، کہ اللہ نے واضح لفظوں کے اندر قرآن سے کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر کو منہ پھیر لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں خودی معیشت، خدا روزگار، خدا کاروبار تنگ کر دیا۔ ایک دنیا کے اندر تنگی ہے۔ اگلا جملہ سنو، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں قیامت والے دن جدو سنو اٹھاواں گا۔ قرآن کہتا ہے ذکر نہ کرنے والے نو، اللہ دے ذکر تو منہ موڑنے والے نو فرمایا جدو قیامت دے دن اٹھاواں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تے اندھا بنا کے اٹھاواں گا۔ عرض کرے گا ربا دنیا دے اندر تے میریاں اکھاں موجود سن، دنیا دے اندر تے میں اکھاں والا سی، دنیا دے اندر میں دیکھنے والا سی، دنیا دے اندر میرے نظر آتا سی، آج قبر چو اٹھیا تے اندھا بن کے اٹھیا، میدان محشر دے اندر آیا اندھا بن کے آیا۔ اللہ میرے سمجھ نہیں آتی، فرمائے گا اللہ تو دنیا دے اندر میری یاد تو میرے ذکر تو اندھا بنے آ رہا، آج قیامت دے دن میں تینوں اندھا بنا کے اٹھایا ہے۔ اتنی سخت سزا دے، اس لیے اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر، یوسف علیہ السلام جو جیل گئے تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اللہ کا ذکر کیا، قیدیاں کے سامنے اپنے رب کی یاد پیدا کی، قیدیاں کے دلوں کے اندر اللہ کے ذکر کو پیدا کیتا۔ پھر دیکھو کہ 9 سال تو بعد یوسف علیہ السلام جب جیل تو رہا ہوئے نے تے اس ذکر دیا برکات دیکھو، جس طرح یونس مچھلی کے پیٹ چوں نکلنے نے، اس ذکر دی برکت دے نال جناب ابراہیم اگ چوں صحیح سلامت باہر آتے نے، اللہ کے ذکر دی برکت دے نال موسیٰ دریا پار کر جاتے نے، اللہ کے ذکر دی برکت دے نال جناب یوسف 9 سال تو بعد جب جیل چوں باہر آتے نے، اللہ کے ذکر دی برکت دے نال تے اللہ اس ذکر دی برکت دے نال اس قیدی نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تے اے اللہ کا ذکر انج مشکلاں چ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس طرح تکالیف دے اندر آرام پیدا کرتا ہے، اس طرح پریشانیاں کے اندر راحت پیدا کرتا ہے۔ کہ اللہ نے بار بار قرآن کے اندر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت نال کرو۔
نماز پڑھنے کا حکم قرآن کے اندر، لیکن اللہ نے کتنے نہیں کیا نماز پڑھو کثرت کے نال پڑھو، نہیں کیا نمازاں 5 ہی ہیں۔ زکات کا حکم قرآن کے اندر سال 6 مرتبہ ہی، یہ نہیں کیا زکات دیو کثرت کے نال دیو۔ حج کرنے کا حکم قرآن کے اندر زندگی کے اندر 1 مرتبہ ہی فرض ہے، کتنے نہیں کیا کہ حج کرو کثرت کے نال کرو، لیکن ذکر اتنی بڑی عبادت ہے، ذکر کا تذکرہ جس مقام تے بھی کیتا ہے، فرمایا ذکر کرو تے کثرت دے نال۔ لوگ تانوں دیوانہ کہن دیوانہ، لوگ تانوں پاگل کہن پاگل، کہ اے پاگل نے دیوانے نے جڑے اللہ 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 لا الہ الا اللہ ہو دیاں ضرباں لاتے نے، اے سارے اللہ دے نام نے۔ حضرت سلطان باہو نے اتنی ہو دی ضرب لگائی، ہو اللہ کا نام ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ تسی آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، اے ہو اللہ کا نام ہے کہ حضرت سلطان باہو دے نام دے نال ہو دا نام اتنا مشہور ہویا کہ اللہ دے نام دا ذکر اتنی کثرت دے نال کیتا کہ آج ہر بندہ حضرت سلطان باہو کہتا ہے کہ ہو والے باہو دا مانا ہو والے، باہو دا مانا ہے ہو والے، کہ ہو دا ذکر اتنی کثرت دے نال کرتے سے کہ لوگ انہاں نو ہو والے کہنے لگے، جڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگ انہاں نو اللہ والے کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ذکر کی برکات کے ہدیاں نے کہ اللہ دنیا دا خوف ذکر کرنے والیاں دے دلاں چوں کڈ دیتا ہے۔ میرے دوستو اللہ دا قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلاں دا اطمینان دلاں دا سکون چاہتے ہو تے ملے گا صرف اللہ کے ذکر دے اندر۔ آج اسی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ذکر کی مجلس ہوئے محفل ہوئے کہتے کی ہے اتنے اللہ نے کرنی ہے اور کی کرنا، لیکن اس اللہ کے نام لین کا پتہ ادو چلے گا جب کل میدان معاشر کے اندر سورج سوا نیزے پہ ہوئے گا، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر اتنے تک ڈوبیا ہوئے گا، اتنا پسینہ آئے گا۔ اج کی گرمی تے کچھ بھی نہیں جڑی ساڈے نوں برداشت نہیں ہوئی، میدان معاشر کی گرمی بڑی سخت ہے، خدا اسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر اپنے پسینے کے اندر گلے تک ڈوبیا ہوئے گا۔ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے مشک دے پیلے کے ٹہل رہے ہوں گے، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گرمی کا انہوں نے احساس نہیں۔ وہ لوگ وہ ہون گے جنہاں دا دل مسجد دے نال جڑیا سی تے اللہ دے ذکر دے اندر ٹلیا سی، اللہ دا ذکر کرنے والیاں دے نال جڑیا سی، انہاں نوں اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اے اللہ کا نام ایک مرتبہ زبان کو لے لینا اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدو لفظ اللہ کہنا نا اپنی زبان کو تے مینوں ایک محسوس ہوتا ہے جویں کسی نے مٹھائی میری زبان تے رکھ دیتی ہے۔ میں اور آسان کر کے اس مسئلے کو سمجھانا ہن تانوں سمجھ آ جائے گا کہ جڑے عاشق نامدار ہوئے پھرتے تھے نا نوجوان عاشق نامدار جنہاں نوں کسے نال پیار ہو جائے تے انہاں دے محبوب دا نام لو انہاں دے سامنے ہوئے تے یار پھر میں تذکرہ ہوتے رہے چوک دے اندر میرے محبوب کا نام لگے، ہر محفل دے اندر ہر جگہ تے ہر مجلس دے اندر میرے محبوب کا نام ہوئے تے او دا دل خوش ہوتا ہے۔ اور جتھے بیٹھنے کی کوشش ہوتی ہے میں تذکرہ اپنے یار کا چھیڑ دیا، میں گلاں اپنے یار دیاں چھیڑ دیا، اے تے عاشق نامراد نے، لیکن یہ بندہ عاشق حقیقی ہو گئے، خدا کا سچا عاشق ہوئے، اللہ کے نبی کا سچا عاشق ہوئے، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کا سچا عاشق ہوئے،
تے کوئی کوشش ہوتی ہے میں جس جگہ بیٹھا میرے سامنے تذکرہ اللہ دا ہوئے یا اللہ دے محبوب دا ہوئے یا صحابہ دا ہوئے یا اہل بیت دا ہوئے یا اللہ دے پیاریاں دا ہوئے پھر انہوں مزہ آتا ہے اپنا نقصہ کے اندر تے ہن اسی اللہ دا تھوڑا جہا ذکر کریے اللہ کا نام لئیے تے پھر دیکھنا کہ ایمان اندر ہوئے گا نا تے اللہ دے ذکر کے اندر مزہ بڑا آئے گا اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں تو ڈالی ڈالی میں تو سبز پتوں میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں تو گل میں بو بو میں تو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی ہاں محمد سے کی ہاں محمد سے کی روبرو گفتگو اللہ 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 کہتے ہوتا ہوں اللہ 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 پاک سانو ذکر کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین